من عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ سورہ تحریم جو قرآن کی ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے پروردگار عالم جس نے اپنے بندوں کو زندگی بخشی، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد زندگی کا انتظام کیا اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، یہ آزمائش اور اطلاع کا دور ہے، یہ تفریح اور گلدست کے لیے تم کو نہیں بھیجا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جس روش پر چاہو چہل قدمی کرو اور جس خوشے کو چاہو اپنے ہاتھ کے تک اس کے پھلوں کو حاصل کرو اور اس کے بعد پھر پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور یہاں سے اپنے وقت پر اٹھ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا تم نہ کر پائے۔ ایسا لوگوں یہ امتحان ہے، یہ تمہارے اس مالک کا یہ امتحان ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور زمین بچھانے کے بعد یہ ہوا چلائی ہے تمہاری سانس، اس سے آتی جاتی ہے، پھر بارش برسا کر تمہارے پیٹ کا انتظام کیا ہے۔ اس نے تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ میرے بندے بننا، میری بات ماننا، میرے سامنے جھکنا اور فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دیکھنا یہ نہ ہو جائے کہ میرے کسی بندے، میری مخلوق میں سے کسی چیز کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد تم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو میرے ساتھ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمائیے ایک جرم ہے کہ جس کو میں اپنے لیے جاری سمجھتا ہوں، اور اگر ایسا جرم کرنے کے بعد کوئی بغیر توبہ کے آ جائے، چاہے نیک اعمال کے لحاظ سے اس نے زمین کو بھر دیا ہو، پہاڑوں ایسے اس کے اعمال ہوں، لیکن سب غارت ہو جائیں گے، ایک عمل بھی اس کی جھولی میں باقی نہ رہے گا اگر یہ ایمان کے معاملے میں اس نے کوئی بے اعتدالی کی ہے۔ بتایا یہ مسئلہ ہے اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ آسمان بھی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ زمین باقی نہ رہے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور سمندر کا پانی جلنے کے بعد غائب ہو جائے گا، بھاپ بن جائے گا۔ یہ پہاڑ جو جمے جمائے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر دھلکی ہوئی سرخ اون کی طرح سے، رنگین اون کی طرح سے یہ اڑنے لگیں گے، اور یہ وہ صحیح معنوں میں دن ہے کہ نظام کائنات اللہ کا رحم برہم بن ڈالے گا، نہ بادشاہتیں باقی رہے گی، نہ جسم و جان، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت۔ اور یہاں پر بس ختم نہیں ہے بلکہ اب یہ انتہا ہے اس دنیا کی مدت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ جب چاہے گا، اللہ جانتا ہے کتنے عرصے کے بعد پھر سب کو اٹھائے گا، پھر بکھری ہوئے جو ان کے ریزے کردات تھے ان کے جسموں کے ان کو جمع کرے گا، صورت بنانے کے بعد پھر وہ روح جو اس نے نکالی تھی برزخ میں نئے جسموں میں رکھی ہے وہ واپس کر دی جائے گی کسی اپنے دنیاوی جسموں کا جو مادہ تھا مالک اسے بنانے کے بعد یہ روحوں کو ان میں ڈال دے گا، اور پھر اپنے دربار میں سب کو جمع کر کے ایک اسی بات پر کہ دیکھو تم نے ہم کو اپنا مالک مانا تھا، جب ہم نے تم کو دنیا میں جانے سے پہلے لوگوں سب کو جمع کرنے کے بعد ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا اکیلا رب نہیں ہوں؟ تم نے سب نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، اور یہ اقرار میں نے تمہاری فرشت میں تمہاری فطرت میں ڈال دیا تھا۔ دنیا میں جب آتے تھے تو اس کے بعد چاہے ماحول کی وجہ سے تم نے مجھے بھلا دیا ہو، میری توحید کو تم نے پتے کوئی ڈال دیا ہو، لیکن جب سارے رشتے
ساری امیدیں منقطع ہو جاتی تھی، تب تم پھر مجھے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تیرے علاوہ کوئی اور ہمارا سہارا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ چیز ایک موجود تھی جو تم ہم سے وعدہ کر کے آئے تھے، تو اسی وعدے کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ یہ زندگی کی صبح و شام عیش کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے، تنگی اور پریشانی میں بھی دن بیت ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ زندگی جو آنے والی ہے بس وہ ختم نہ ہوگی، اور وہاں دو ہی انجام ہے اس ایمان اور بندگی کے اوپر۔ کیا اس دنیا میں نہ مانو اپنی دعوت پر یا اپنی زندگی کے ان چند لمحات کو صرف دنیا کے لیے صرف کر دو، اور کبھی مشکل پیش آ جائے تو اللہ کو بھول کر یا اللہ کو بھی پکارو کارسازی مشکل کشائی دستگیری کے لیے، اور اللہ کے کسی بندے کی بھی منت مانو، یہ تم کو اختیار ہے، مالک زبردستی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا انجام سن لو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بجائے دنیا کی تم نے بات مانی ہے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بات اور ہے۔ عیش کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی گزری ہو، تخت شاہی کے تم مالک بنے رہے ہو، لیکن اس کے بعد اس ایمان کی خرابی اور ناشکری اور نمک حرامی کی وجہ سے پھر ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بنو گے، اور اگر ایک کھال جل جائے تو یہ نہیں کہ اب نجات مل جائے گی، دنیا میں کھال جلنے کے بعد موت آ جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ عذاب کا معاملہ ختم ہوتا تھا۔ مالک نے فرمایا قرآن میں کہ نہیں، اس کے بعد پھر ایک کھال جل جائے تو ہم نئی کھال کو اسے بدلتے رہیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے، کبھی عذاب کے چکھنے میں کوئی کمی نہ ہو، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے تمہیں ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلوایا، ایک خاندان، ایک ماحول دیا، عقل و خرد سے ہم نے تم کو نوازا، بڑے ہوئے ہو، دنیا کا سامان لیا، خاندان اور کنبہ تم کو عطا فرمایا، تم سے ایک ہی بات مانگی تھی کہ دیکھنا مجھے اپنا مالک مان کر اپنی زندگی میری فرما برداری میں اس طرح لگانا جیسے کہ میری کتاب کہتی ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اگر اس میں کوئی ناکام ہوا تو پھر وہ آگ لگے گی کہ بھی بجھائے نہ بجھے، اور کوئی غریب خستہ حال رہا تھا دنیا میں، پیسے کا محتاج تھا، بچے بلکتے تھے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا، کلیجہ پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن سب کے ساتھ ایمان پر جمع رہا۔ فرمایا یہ بھی ہے، یہ بھی بہرحال موت کے دہان اترے گا، یہ بھی میرے دربار میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے آئے گا، اور اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ خیر و خوبی کا ہوگا، فرمان عطا ہو جائے گا کہ اب تو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی بادشاہی تیرا مقام ہے، اب تیری جوانی کو کبھی بڑھاپا نہ چھوئے گا، چاہے تو انتہائی بوڑھا ہو کر آنکھوں سے اندھا اور دانت تیرے غائب تھے، ہاتھ ہلتا تھا، عقل و خرد ایسی ہو گئی تھی کہ بچوں کی طرح سے بھول کا شکار تھا، لیکن اب جوان ہوگا اور جوانی سرمدی ہو جائے گی، اب کبھی غم تیرے پاس نہ پھٹکے گا، اب تیری کسی مرضی کے خلاف اللہ بھی کوئی حکم ثابت نہ کرے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں کہ ایمان اور تقوی اور عمل صالح مالک کی غلامی کا ایک انداز یہ ہے، اور یہ عیش کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے ملا دیا جائے گا۔ مالک کا دیدار کریں گے، کوئی صبح و شام، کوئی ہفتے میں ایک بار، اور جو یہاں اللہ کو بھلا دے یا اللہ کو یاد بھی رکھے اور مالک کے ساتھ اس کے کسی بندے کا بھی وہی مقام ہو جو مالک کا اس نے دیا تھا، تو اس کے اعمال چاہے دیکھنے میں پہاڑوں کے ایسے اور اعمال صالح ہوں، لیکن ایمان کی خرابی کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کا ڈھیر ہو کہ آندھی چلے اور ایک ایک ذرہ اڑ جائے آندھی کے دوش کے اوپر اور کچھ اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ دنیا والوں
تمہارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی، شوہر اور بھائی بھی، کنبے والے ہو، پیارے تمہارے ہیں، محبوب تمہارے ہیں۔ اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان اپنا بہت کچھ لگا دیتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہاتا ہے، حاصل کر کے ان کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ہے، خاندان والے پیاروں کا یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال اس دنیا کی زندگی تک منحصر ہے۔ اصلی حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرو کہ اپنے ان پیاروں کی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان کو آگ سے بچانے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو کر سکتے ہو وہ کر دیکھو، ورنہ یہی تمہارے اولادیں ہیں، تمہارے بچے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا عزیز شوہر ہے، تمہارا اپنا باپ ہے۔ اگر تمہیں خبر ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کا ایندھن بن سکتے ہیں اور تم نے ان کو نہ ٹوکا، اسی دنیا کے چل چلاؤ کے اندر تم نے ہی ان کا ساتھ دیا، تو یہ ان کے ساتھ ایسا ظلم ہے کہ پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ کے بندے جن کی مشکل میں آپ اٹھتے ہو، جن کے لیے آرام اور آسائش کے لیے جان لگاتے ہو، گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، تو اصلی کام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایماندارو اپنی جان کو ہر وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ دنیا اس تمہاری سنور جائے۔ فرمایا اصلی سوال جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قو انفسکم، سب سے پہلے تمہاری اپنی جان کا یہ حق ہے کہ اس کو بچاؤ، اور اس کے بعد واہلیکم، تمہارے بال بچوں اعزاء اور اقارب کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ اور نعرہ دوزخ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے چنگاری اگر اڑ کر تمہارے بدن کو چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو، انگارے پر اگر ہاتھ پڑ جائے تو ہوش حواس کھو دیتے ہو۔ اور اگر تم نے دنیا کی یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور خاص طور سے اللہ کو سب و ستم کر کے کوئی شرک کر کے تم نے گزار دیا ہے، ایمان کو خراب کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب موت نہ آئے گی، ہمیشہ کے وہ انگارے ہیں کانہو جمالۃ صفر۔ مالک فرماتا ہے چنگاریاں وہاں اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوتے، اور انگاروں کا جنہا ترمی بشرر کالقصر۔ جس دوزخ میں اللہ نہ کرے تم اور تمہارے بال بچے، تمہارے اعزاء اور اقارب اس کے اندر جائیں، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھلتے ہیں اتنے بڑے بڑے انگارے جیسے کہ بڑے بڑے محلات ہوں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں جہنم کے فرش کے اوپر چنگاریوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ایک ایک چنگاری بڑے بڑے پیلے اونٹ کی طرح سے بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والوں، اس دنیا کے سوال کے لیے اپنے پیاروں پر اپنی جان تک قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں، اور اگر تم نے ان کے لیے آگ سے بچنے کا انتظام نہ کیا اور دنیا کی اسی رنگینی میں ان کو کھو دیا، پیدا ہوئے تب ایک تمہاری خواہش ہوئی کہ دنیا انہیں مل جائے، کچھ بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو خالص اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ان کے سامنے لانے کی بجائے باقی ان کو کہیں کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کر دیا جہاں خالص دنیا کا انتظام ہوتا ہے، اور 20-22 سال انہوں نے اسی راستے میں لگا دی۔ ایک دن وہ ایسے اسکول میں جس سے دنیا بنتی ہے نہ جائے تو تمہارے چہرے پر آثار غصے کے نمودار ہو جائیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی نہ مانے تو اس کے بعد تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جگر کے ساتھ یہ تمہاری محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ اس لیے اپنی جان کو جہاں آگ سے بچانا ہے تو اپنے پیاروں کو بھی اللہ کی آگ سے بچاؤ،
جس کا حال یہ ہے وقودہ الناس والحجارہ، اس کے اندر انسان جائیں گے اور ان کے بدنوں میں جب آگ لگے گی تو اس سے دھواں اٹھے گا، شعلے نکلیں گے، اور پتھر وہاں جلتے ہوں گے، ان کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، وہ ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور کمی آنے کی بجائے مالک نے فرمایا لن نزیدہم الا عذابا، ہم ان کے عذاب میں کمی لانے کی بجائے ہر لمحے ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ کھال جل جائے نئی کھال بنائیں گے، چہرہ اس طرح سے بھن جائے گا جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے، سر کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جس کو حمیم کہتے ہیں، اور وہ سر کو اور بھیجے کو پھاڑتا ہوا گلے کو چیر کر سینے سے گزرتا ہوا اگر اصلیوں تک پہنچے تو سب کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، اور پھر یہ بنا دی جائیں گی۔ جو کھال پر یہ پانی پھیل جائے، سورہ حج میں مالک فرماتا ہے اس کے بعد کھالوں کو یہ جھلس دے گا موم کی طرح سے، جیسے ایک کھال کو پانی میں ڈال کر ابالو اور وہ اتنی نرم ہو جائے کہ ہاتھ سے دبانے سے یہ معلوم ہو کہ یہ موم ہے، اس طرح سے کھال بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے بچو، چہروں کا یہ حال ہے جو آج اللہ کی نافرمانی میں حسن و جمال سے مالا مال چہرے صحیح، لیکن اگر وہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی میں تمہارے یہ عزیز اور پیارے ہیں، یہ اگر اس آگ میں پہنچ گئے تو کبھی یہ ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ جلے گا، سلگے گا، آماز کرنے کے بعد سوجنے کے بعد ماتھے تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ ہے وہ سوجنے اور آماز کرنے کے بعد ناف تک اتر آئے گا، ایسے بھیانک چہرے ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو، اپنی جان لگاؤ، جن کی دنیا بنانے کے لیے اپنی جان ہلکان کرتے ہو اللہ کے بندو، اور وہاں حال یہ ہے کہ انسان اور پتھر اس میں جلیں گے، اور وہاں اگر یہ سمجھو کہ چیخ و پکار سے توبہ اللہ سے وہاں کے جو معاطف فرشتے ہیں ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، کچھ رحم کریں گے، کچھ ترس کھا کر کچھ کمی پیدا کر دیں گے۔ مالک فرماتا ہے نہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جہنم کے اور دوزخ کے جو نگراں فرشتے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ شداد جو انتہائی سخت وہ ہیں اور بڑے سختی والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ ان ظالموں کو ہمیشہ عذاب کی سختی میں مبتلا رکھو، تو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سر منہ انحراف نہ کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں جب معاملہ یہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو ایمانداروں اپنی جان کو بچانے اور اپنے بال بچوں اور پیاروں کو اس آگ کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے، بھول تھی، لا علمی تھی، دنیا کا زور تھا، لوگوں نے بہکایا، نفس کی بربادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی بھول ہوئی ہو، بڑا سا بڑا گناہ کر گزرے ہو، تو فرمایا جب بات تمہارے سامنے آ رہی ہے، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، تمہارے پیاروں کے لیے، کہ پرانی خطاؤں کا صدق دل سے اللہ سے مغفرت مانگ کر توبہ کی طرف پلٹو، توبۃ نصوحا، دل کی بالکل صفائی اور خلوص کے ساتھ، کہ مالک نہیں معلوم تھا، پروردگار معلوم بھی تھا، لیکن دنیا اور نفس نے مجھے مجبور کر دیا، اب تیری رحمت سے میں ہوش میں آیا ہوں تو پروردگار توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہی اپنے پیاروں سے کہو کہ اللہ نے اپنی فرما برداری، اپنے اوپر ایمان اور اپنی بندگی کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اگر ابھی تک بھول ہو گئی ہے تو کچھ نہیں گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے اب ایمانداری کے طریقے پر قائم رہنے کا تمہارا عزم اور ارادہ ہے، تو مالک کا رحمت کا عالم یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زندگی بھر تم نے گناہ اور پاپ کر کے زمین کو بھر دیا ہو، لیکن ایک مرتبہ اگر فرشتے نظر آنے سے پہلے جب سانس اکھڑ جاتی ہے، اس وقت اگر ایک مرتبہ خلوص سے توبہ کر کے عزم کر لو کہ اب میں سیدھا رہوں گا،
تو مالک فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بلکہ جہاں جہاں ان کی خطائیں تھی جس مقدار کی اسی مقدار کو کی نیکی سے میں اس کو بدل ڈالوں گا، اس لیے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ تو مالک یہی فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے پیاروں کو اس آگ سے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت کے اوپر، اللہ کی جنت اور جہنم کا مالک نے تقدیر مقرر کر دی ہے۔ یہ بڑی بڑی ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان کو مانو دل کی گہرائی کے ساتھ، زبان سے صرف اقرار اللہ کے یہاں کافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توبہ تم نے کی ہے، اس کے بعد ایمان کو تازہ کرو، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی باری ہے کہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے عمل صالح میں اللہ کی بندگی اور یہ نماز ہے، اپنی پوری شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ پھر اور جو فرائض ادا کرنے ہیں یہ، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسی دین کو جہاں بھی تمہارا ساتھی ملتا ہے، جہاں تم پہنچے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں پہنچ سکتے ہو، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ دیکھو میں بھی جا رہا تھا بھٹکا ہوا، جہنم کی آگ کی طرف سبقت کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ اللہ نے خالص اپنے ایمان اور بندگی کے لیے انسان کو یہ زندگی دے کر عقل و خرد اور اپنی کتاب کے ذریعے سے راہ دکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، امید ہے کہ آپ سے میں بچ جاؤں گا، اور بال بچوں کو یہی تربیت دے رہا ہوں۔ تو بھائیو، تم بھی اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کی سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو، عقل و خرد اس نے دی ہے۔ ایک ایک بدن کا تمہارا رونگٹا اور بال صرف اس تمہارے مالک کا دیا ہوا ہے، تمہارے کسی دربار نے، کسی تمہارے ولی اور نبی نے، اور کسی تمہارے بڑے نے یہ تمہارے ساتھ سلوک نہیں کیا، تو یہی سلوک تم کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اس طرح سے اس کی غلامی کرو، فرما برداری کرو جیسے اس کی کتاب بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے سامنے اس بات کو لا کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات جو آج دنیا سے یہ غائب ہو گئی ہے، آج گھروں کے اندر، آج گھر کیا کہیں بھی ہو، آج ان مدرسوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جو محفلیں کہلاتی ہے، عقل و خرد والے لوگ ہیں، ہر جگہ کہیں آج آخرت کا ذکر نہیں ہے، کہیں جہنم کا خوف اور جہنم کی سختی کا کوئی ڈراوا نہیں دیتا، ایمان کی بات نہیں اٹھتی، اور جو کچھ ہے بس یہی ہے، ایسے ہی دنیا ہے کہ کیا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد شراب پھینکیں گے، کیا پہنیں گے، اتار ڈالیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جن کی یاد تک فراموش ہو جاتی ہے، اور کیا سنیں گے سویلے بول کہ جو بلا دیں گے، اور کیا بنانا ہے، اور کیسی سواری ہوگی، دسترخوان پر کیا آئے گا، لباس کا کیا انداز ہوگا، ہر جگہ ساری دنیا میں آج یہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے سامنے یہی ایک بات ہے۔ اور اللہ کی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہی بات بیان کرتی ہے کہ اصلی معاملہ یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی، اگر یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو یہی تم کاٹو گے اور انہی کانٹوں پر لوٹتے رہو گے، اور اگر تم نے یہاں گل و گلزار کے لیے کوشش کی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایسے ہے کہ جو تمہارے خیال اور ذہن کے اندر جس کا تصور بھی سما نہیں سکتا۔ تو یہ مالک یہاں بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ بات تمہارے سامنے آ گئی، صرف ایک مقصد ہے تمہاری زندگی کا، تمہاری صبح و شام کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی اور ایمان اپنی اوپر ایمان لانے کے لیے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور تم ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے میں سچے رہے تو تم کو جنت دے گا، تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کی بادشاہی کے سپرد کر دے گا۔ تو جب مسئلہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اصل ہونا چاہیے، اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے صحابہ کے زمانے میں ایک ایک چیز جو اصلی مومن ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے مومن تھے، ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی
کہ اللہ کو یاد کرو اور آخرت کے لیے آج جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر گزرو، ورنہ اس کے بعد پچھتاوا ہے، اور پچھتاوا اس شکل میں آئے گا کہ دھواں اٹھے گا کھالوں سے، کلیجے سے شعلے نکلیں گے، اور پھر ایک کروٹ بھی چین نہ ملے گی، یہاں تک کہ مالک فرماتا ہے کہ یہ مالک جو داروغہ ہے جہنم کا، اس سے یہ جہنمی کہیں گے کہ اور کوئی بڑی بات نہیں مالک، ہم تو پکارتے پکارتے مایوس ہو گئے ہیں، ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہم تم سے کسی بڑی بات کی درخواست نہیں کرتے، ایک بات کہتے ہیں کہ مالک تم اپنے مالک اللہ سے یہ کہو کہ ہمارے اوپر ایک دن کے عذاب میں ذرا تھوڑی سی کمی ہو جائے، فرمایا یہ ان کا عالم ہو جائے گا تھوڑی سی کمی کے لیے، اب اور امیدیں تو ختم ہو جائے گی، اور وہاں سے مالک کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کبھی نکلنا نہیں ہے نہ کبھی موت آئے گی۔ تو یہ شدید قسم کی یہ بازی ہے۔ اور یا پھر ایک جھوپڑی کا رہنے والا ہے، ایمان کے ساتھ تلخی اور دنیا کی ضیق کو برداشت کرتے ہوئے ایمان پر موت آ گئی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے یہاں اس کی جو بادشاہت ہے، ایک جنت سب سے چھوٹی جنت ہے، اس کے لیے الگ مالک فرماتا ہے کہ ارضھا کعرض السماء والارض، کہ تمہاری جنتوں کی ایک جھوپڑی کا 4 گز کے مکان میں رہنے والا، اس کا عالم یہ ہے ایمان کے ساتھ وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے تو پروردگار عالم کا کہنا ہے ایسی جنت اس کی ملک بنا دی جائے گی کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح سے ہے، اور سب کچھ اس کی بادشاہت کا اس کے زیر نگی آئے گا۔ تو یہ معاملہ اتنا شدید ہے جس کو آج یہ امت بھول گئی ہے۔ آج نمازی اور روزے دار بھی ہیں، رسمی طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی محفلوں میں ان کے بچوں کے سامنے، ان کے اپنے شوہروں اور بھائیوں کے سامنے، اعزاء اور اقارب اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے سامنے یہ آخرت کی بات، یہ ایمان کا معاملہ نہیں اٹھتا۔ اور اگر ایمان صحیح نہ ہو تو مالک نے فرمایا ہے کہ 18 انبیاء ہیں، سب سے برگزیدہ ترین انبیاء ہیں، لیکن اگر ایمان کی ایک خرابی ان کے اندر ہوتی تو سارے اعمال جو زندگی بھر انہوں نے کیے تھے ہم سب برباد کر ڈالتے، اور ایک جھولی میں عمل کا ایک ذرہ بھی ہم باقی نہ چھوڑتے۔ تو فرمایا کہ تو ایک کام ہے جو ہو چکا ہے، نا امید نہ ہو، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، توبہ کرو لیکن توبت نصوح ہو، مالک کے ساتھ فریب کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، خلوص دل کے ساتھ۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ تمہارے لیے تمہارا مالک تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی باغ و بہار میں گزرے گی، گھنیرے باغات کے اندر گزرے گی، چشموں اور فواروں کے اندر گزرے گی۔ ایک ایک محل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث میں ہے، جنتوں میں آپ کتنے محل ہوں گے اللہ جانتا ہے، لیکن ایک محل کی آپ نے تعریف کی ہے کہ جنتی کی ایک محل ایسا ہوگا جو جنت کی زمین سے 7 میل بلند ہوگا، جس کی اونچائی کا یہ حال ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی کا اندازہ لگائیے، اور پھر اس محل کے کمروں میں، اس کے باغیچوں میں، اس کے نہروں، ہر چیز جو ہوگی اس کے انتظام میں اس کو کوئی زحمت کرنا نہ پڑے گی، جہاں بھی اپنی بادشاہت کے جس کونے میں ہوگا اور جس طرح سے چاہے گا اس محل کو وہ اپنے حکم مجید چلائے گا، اور کتنے محلات ہوں گے اللہ جاننے والا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے ایمانداری اور آخرت طلبی کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خوف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا نام سننے کے بعد، اور یہ جب سامنے آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں سنوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میرا کیا منہ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، لیکن آپ نے حکم دیا کہ نہیں آج میں یہی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یہاں تک کہ میں جب اس آیت پر پہنچا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت
تو اپنے خیال میں لائیے کہ جب قیامت کے دن ہم ساری امتوں کے رسول اور انبیاء ان پر گواہ لائیں گے کہ میری بات تم نے اپنے کام تک پہنچا دی تھی، اور سب کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے کہ آپ نے حق کا حق ادا کیا یا پورا نہیں کیا، آپ آخری نبی تھے۔ تو اس ذمہ داری کے احساس اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن چونکہ انسان اور بشر تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نے کہا اچھا تھا، اور میں نے کچھ آواز سے یہ محسوس کیا کہ یہ عجیب طرح کی آواز ہے، اس طرح کیا بنے گا۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت وقت کے زمانے میں مسجد نبی میں رات کو روشنی میں چراغ نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر کے قدیم زمانے میں کرشی ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے روشنی کا انتظام کیا ہے جب مشرق اور مغرب کے خزانے کیسر و کسرا کے جب آ کر مسجد نبی کے کچے فرش پر پڑے رہتے تھے، اس وقت یہ انتظام کیا ہے، وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کے ایک اور ساتھی نہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو گزرا ہوں اور میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے حالی چولہے پر جوش مار رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ آواز کیسی، تو میں نے یہ اندازہ لگایا اور محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد خوف خدا کا یہ عالم ہے، گریہ تاری ہے، اس کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آواز نہ نکل جائے، تو آپ کے سینے سے یہ آواز آ رہی ہے، جس کو میں سمجھا تھا کہ یہ حالی ابلنے کی آواز ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ لوگوں، اگر دولت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اور اضافہ کر دو، اور اگر تنگی اور پریشانی ہے تو صبر کے اوپر جمے رہو اور اللہ سے پروردگار سے مانگو کہ مالک اس تمہاری تکلیف کو دور کر دے، مالک دور کرنے والا ہے۔ یہ انداز نہیں کہ اللہ اگر دے تو دیوانے بن جاؤ، اور اللہ اگر نہ دے کر آزمائے تو اس کے بعد شکوہ اور شکایت ہے، ہر طرف یہی کہتے پھرو کہ میں ہی ایک رہ گیا ہوں دراز دستی قاتل کی امتحان کے لیے۔ تو بتایا گیا اس انداز سے اگر یوں توبہ کر کے اور اپنے دل کو مضبوط کر لو کہ صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس طرح سے بندگی کروں گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کر کے دکھا دی، اور اپنی ساتھیوں کی ہزاروں کی ایک جماعت تیار کر دی کہ اللہ کا نام آ جائے، تو مالک فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، چاہے ان کا سب سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، اور چاہے ان کا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کیوں نہ ہو، کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو للکارے، اور اس کو اس کی جوامردی کا یہ عالم ہو کہ دشمن کا کلیجہ کتنا پانی ہونے لگے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی آنکھیں بہ پڑے، اس کا دل لڑک جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کی کھالوں میں لرزش آ جائے۔ فرمایا ایماندار وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنے، اللہ کا حکم آئے، اپنی کوئی خطا یا غلطی کا احساس ہو تو اس کا دل لرز جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی کتاب کی آیت سنائی جائے تو اس کے ایمان میں اور نکھار آ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اپنی جان لگا دے، پھر پرواہ نہ کرے کہ راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، مشکلات کتنی آئیں گی، چھوٹے کتنی لگے گی، غم کتنے اٹھانا پڑیں گے۔ تو مالک نے یہ شان بیان کی ہے کہ یہ انداز اختیار کرو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے دل کے اندر یہ جگہ اور یہ ایمان ہے، یہ لگو پہلے اتر جائے کہ ایمان یہ ہے اللہ کا بندہ ہوں، مر کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے فیصلے کے بعد یا آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے گی، یا جنت کی بادشاہی کی وہ بہاریں ہیں کہ جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ لیکن بتایا گیا کہ یہ کام کرو، توبہ کر کے پلٹو، ایمان اور عمل صالح کو اپنا معمول بناؤ، پھر اس کے بعد پھر امید کرو کہ تم کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جہاں پانی اچھلتے ہیں، اور وہ دن بھی تم دیکھو گے جب میدان محشر میں آؤ گے، یوم لا یخزی اللہ، تو اس دن ایمان کی برکت سے اللہ اور اللہ اپنے نبی النبی والذین آمنوا معہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کے ماننے والوں کا ساتھ نہ چھوڑے گا، بلکہ ان کے اوپر رحمتوں کی بے پناہ بارش کر دے گا۔ نورہم، اور اندھیرا گھٹ ہوگا میدان محشر میں، صرف ایمان کی روشنی ہوگی۔ فرمایا گیا ایمانداروں کی روشنی یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، بائیں ہاتھوں کی طرف سے جو روشنی ہوگی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، چمک رہی ہوگی وہ پوری پھرا، اور ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، اور خوشی کا یہ عالم ہوگا، فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے خوش آمدید کہیں گے، مبارکباد دیں گے، اور یہ ایماندار میدان محشر میں پکاریں گے یقولون ربنا، اور کہیں گے ہمارے رب اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے لیے جہاں یہ نور اور یہ روشنی اور اس طرح سے منور کر دیا ہے مالک ہماری ہر چیز کو، پروردگار اس کو اتمام تک پہنچا دے، اور مالک ہم خطا کار رہے ہیں، ہم کو شان اور فخر نہیں ہے اپنی بندگی کے اوپر، کتنی خطائیں کہاں کہاں قدم قدم جھوٹا پڑا ہے، تو وقت لنا مالک ہماری خطاؤں کی سے درگزر فرما، اس پر باز پرس نہ ہو، انک علی کل شیء قدیر۔ فرما یہ دن آنے والا ہے میدان محشر میں تمہارے سامنے یہ بات کس طرح سے آئے گی۔ اور فرمایا جو منافق ہیں، جو آج دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن دنیا ان پر چھائی ہوئی ہے، اور کبھی موقع آتا ہے دنیا اور آخرت میں امتیاز کا تو دنیا کی طرف جھک پڑتے ہیں، اور سارے وعدے سارے دعوے ایمان کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی میدان محشر میں ہوں گے لیکن بھٹک رہے ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو پہچانیں گے ان کے نور سے، کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے بھائیوں، ذرا کچھ ٹھہر جاؤ، ہم تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس میدان کے اندر، تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر لے، راستہ دیکھ لے۔ تو کہا جائے گا کہ اب نور یہاں نہیں ملتا ہے، نہ نور سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ تو صرف دنیا میں ملتا تھا ایمان اور تقوی کے ساتھ، اب دنیا میں جانے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ مالک بیان فرما رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد کچھ صبح بیتے گی، کچھ شامیں گزریں گی، اور اس کے بعد جوان مگر جوانی میں بھی اٹھ جاتا ہے، بچہ 2 سانسیں لینے کے بعد بھی دم دے دیتا ہے، اور بوڑھا تو ہے ہی یہاں سے جانے کے لیے۔ بہرحال یہ سب کے لیے موت کی چٹکی ایسی مضبوط چٹکی ہے کہ زندگی کے دامن کو تو مسل کے وہ رہے گی، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور پھر اس کا انتظام کرو۔ اگر آج میں تم نے اپنے کو جھکوا دیا، اگر اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ آگ میں لے گئے اور اس کے بعد وہ وہاں دھاڑے اور وہ چیخے اور وہ شکوا کرنے لگے کہ سب کچھ ہمارے لیے آپ نے کیا اور دن رات اپنا چین کھو دیا خالص دنیا کے لیے، اور اس جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ ہمیں کھینچ لائے ہیں، اب آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ آپ کی ممتا تھی، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے دن یہاں دنیا میں نہیں، یہ معیار تمہارے جھوٹے معیار ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو قیامت کے فیصلے کے بعد آپ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی اس کی کامیابی ہے۔ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، آج تخت شاہی کے مالکوں سینے زر کو اپنے ٹھوکروں سے مارنے والوں، حسن جمال کے لیے شورا آفاق شہرت حاصل کرنے والوں، طاقت اور قوت کے نشے میں جھوم کر جو چاہو کر گزرنے والوں، یاد رکھو کہ اصلی کامیابی یہ نہیں ہے، یہ چندروں کی دھوپ چھاؤں ہے، یہ ایسی بہار ہے جس کے اوپر خدا کے انگارے برسنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اصلی کامیابی یہ ہے کہ کوئی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بادشاہی کے سپرد کر دیا جائے، اور اس کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا اس کے لیے 4 کام کرنا ہوں گے۔ فرمایا وَلَسِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسانیت کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ جاؤ کہ اکثریت انسانیت کی ہے وہ خسارے میں، بربادی میں، اور وہ کنگال ہو کر مری ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور نیک عمل اللہ کی فرمانبرداری جو ایمان کے مطابق ہیں ان کو کرتے رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے وتواصوا بالحق، صرف یہی بات نہیں بلکہ اس کے بعد اس دین کا چرچا اور تبلیغ انہوں نے جہاں تک ان کا بس چلا ہے پورا زور لگا کر اسی دین اور دین حق کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ اور جب پہنچائیں گے تو اس راستے میں اکثریت اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتی، اللہ کو اکیلا مان لے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طالب بن جائے، یہ دنیا کا قاعدہ نہیں ہے۔ سمجھاؤ گے تو خیر خواہ کو بدخواہ، دوست کو دشمن بنانے کے بعد پھر گالیاں بھی دیں گے، مشکلات بڑھے گی اور آخر میں ہو سکتا ہے انبیاء تک کو خود ان کی قوموں نے قتل کر ڈالا ہے اور سب کچھ کیا ہے، یہ سب اس راستے میں آ سکتا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنا آخری لمحہ جو زندگی کا گزرنے والا ہے ایمان کے ساتھ اسے گزارنے کی کوشش کرو، تب کہیں جانے کے بعد پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے ساتھ پورا ہوگا۔ اور سب سے پہلے پروردگار نے اس ایمان کے اندر جو بات رکھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور ماں باپ کی محبت جن کے تمہارے اوپر نشاور پائی ہے تو تمہارا اکیلا مالک ہے، اس کے بندے بنو گے، اس کی غلامی کرو گے۔ دیکھنا اپنے عقیدے میں کبھی کوئی خرابی نہ لانا، ورنہ سارے اعمال اور ساری زندگی کی جو محنت ہے یہ اکارت جائے گی۔ اور ایمان کے ساتھ کبھی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو۔ اب لوگ اللہ کے نبی صاحب سے بھی پوچھتے تھے اور ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ شرک کیا ہو، تو پوری کتاب اسی سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی شرک کا نام لے کر کبھی توحید کا کو بیان کرنے کے بعد کہ اس کے خلاف جو ہے وہ شرک ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یہ مثبت چیز ہے توحید کی۔ اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی کسی اور کے نام سے شروع کر دے کہ بابا کے نام سے اور علی کے نام سے اور رسول کے نام سے میں اس کام کو شروع کرتا ہوں، یاسین کی دعائی ہے تو فرمایا یہی شرک ہو جائے گا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا جس مالک صرف تیری بندگی کرتے ہیں، اگر کسی اور کی غلامی ہو جائے، کسی اور کے سامنے جھکا جائے، کسی اور کی پکارے ہوں، کسی اور کی نظر نیاز ہو، تو یہ بندگی اس اللہ کے علاوہ اس کی بھی ہوگی اور یہی ساجھا ہے اللہ کے ساتھ، یہی شرک ہے۔ ایاک نستعین اور اس سے مدد مانگتا ہوں ہر معاملے میں، غائبانہ تو ہی مدد کر سکتا ہے، تو ہی سنتا ہے، تو ہی اگر چاہے تو بگڑی بنا سکتا ہے، مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ تو یہ صاف آ گیا کہ جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی غلامی ہو اور اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ کی جائے، اللہ ہی کو حاجت میں غائبانہ پکارا جائے، مدد چاہی جائے، کسی اور سے نہیں۔ اس لیے ایک ہی مسئلہ ایمان کا سب سے بڑا ہے جس میں قرآن کا 10 حصوں میں 9 حصے جو ہے وہ خالص توحید باری تعالیٰ کے لیے ہے، وقف ہے، جو ایمان کی پہلی چیز ہے۔ اور آج دنیا نے جو اس مسلمان کو یہاں کہلاتی ہے، آج نہیں صدیوں سے اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس ایمان کو انہوں نے شرک سے بالکل ملوث کر ڈالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یہ میری ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے یہ اکثریت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختار کل ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے سب کچھ ان کے سپرد کر کے اور مالک اطمینان سے الگ بیٹھ رہا ہے، تو یہ ایسا شدید شرک ہے۔ اور آج امت کی اکثریت اس ملک کی ہے، وہ اس بات کی قائل ہے کہ آپ مختار کل ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان میں کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو کسی اور کو کیا نفع پہنچاؤں گا؟ یا رسول پکارنے والے اور میلاد کرنے والے کی میں ان سے خوش ہو کر کیا ان کی گود ہری کروں گا اور کیا ان کی بند روزی کے دروازوں کو کھولوں گا؟ میرا حال یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنے نقصان نفع پر قادر نہیں ہوں۔ اور آج یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنے نبی کے ساتھ دشمنی کی انتہا اور اللہ کے اوپر ظلم عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور سخت کرتے ہیں. مسجدوں سے آواز آتی ہے، مجالس کے اندر آواز اٹھتی ہے. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے مختار کل ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے 12 امام ہیں جن کے اندر حضرت علی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بالکل مختار کل ہے، سارے حالات سارے معاملات کو وہ درست کرتے ہیں. دنیا وہ چلاتے ہیں. آسمان کے اندر جو بادل کے اندر فرق سنتے ہو، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کی آواز ہے. تو امت کے اندر اب یہ چیز ہو گئی ہے. اللہ فرمائے کہ میرا ایسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اور آج یہ مسلمان امت کی اکثریت کہتی ہے کہ اللہ نور کا ہے. مالک قرآن میں فرماتا ہے نور اور تاریکی کو، روشنی اور تاریکی کو تو میں نے بنایا ہے، یہ میری مخلوق اور پانی مخلوق ہے. تو تم میں مجھے نور کا بناتے ہو اس لیے کہ تم میرے ساتھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں شریک ٹھہراؤ، اور اس کے بعد مجھے نور کا بنا کر نور کا ایک ٹکڑا میرے اصلی نور سے کاٹ کر تم کہتے ہو یہ نبی بنے ہیں، تو یہ اسی نور کا ٹکڑا ہے. بتاؤ کہ کیا فرق رہا اللہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ اس کے لحاظ سے جو چھوٹے اور بڑے کا معاملہ رہا، دونوں الہ ہوئے. اور اس کے بعد اس کی تائید کرنے والے کون ہیں؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں امداد المشتاق میں کہ میرے پیر امداد اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جو قرآن میں سورہ زمر کی آیت آتی ہے کہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ جو آیت ہے کہہ دیجئے میرے بندوں سے، تو اللہ نے یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے. تو یہ اتنے بڑے جو مانے جاتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، یہ اپنے پیر کے بات لکھتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اللہ نے کہا یا عبادی قل یا عبادی، اپنے بندوں سے کہہ دیجئے. اور اگر یہ مانے ہوتے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تو وہ کہتا کہ لا تقنطوا من رحمتی. لیکن اس نے جب کہا ہے رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو بندگی بندہ کہا گیا ہے وہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں ہم سب لوگ، اور رحمت الہی ہے یہ ہم کو ڈھانپ لے گی اگر ہم توبہ کر لیں اور مایوس نہ ہوں. تو اس طرح سے امت کے یہ بڑے بڑوں نے جو حکیم الامت کہلاتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے اندر ان کی جے پکاری جا رہی تھی، اور انہوں نے ایک ایک چیز کو کفر شرک سے بھر دیا ہے. اسی طرح سے محمود الحسن صاحب جو اتنے بڑے مانے جاتے ہیں اسیر مالٹا، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر عثمانی میں 3 پارے انہوں نے تفسیر کے ساتھ کیے ہیں. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھ دیا کہ بات تو صحیح ہے، اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن اگر کسی نیک بندے کو خالص رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر اس سے پکار، اس کو ظاہری استعمال اس سے بھی کر لی جائے کہ یا علی مدد کرو یا رسول آپ کی دعائی ہے، تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں. یعنی توحید کو ان ظالموں نے تفسیر کے ذریعے سے اپنے قلم کی جنبش سے اس کو شرک میں سب سے بڑی آیت، سب سے پہلی آیت جو توحید کی تھی اس کو یہ دیوبند کے اتنے بڑے جو کہے جاتے ہیں کہ دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں مدرسے کے، وہ یہ تھے اور ان کو مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے. تو تفسیر میں یہ تک کر گئے ہیں کہ اللہ کی توحید کو سورہ فاتحہ کی اس شرک میں تبدیل کر ڈالا ہے. تو پہلی چیز مختار کل کا معاملہ کہ اگر کسی کو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ مالک کے سامنے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی کبھی خوف خدا سے گریا کہ یہ عالم ہوتا تھا کہ آنکھیں بہتی تھی، داڑھی پر ہو جاتی تھی. ان کو مختار کل مانا جا رہا ہے، ان کو عالم الغیب، اور حضرت علی کو عالم الغیب مانا جاتا ہے، ہر زبان کا جاننے والا، کہ کہیں سے کسی وقت کسی موقع پر ان کو آواز دے یا علی مشکل کشا اور یا رسول مدد کہے تو ہر زبان جانتے ہیں، چاہے اردو میں، چاہے فارسی میں، چاہے انگریزی میں کوئی پکارے، اور وقت ہوشیار بھی رہتے ہیں، ہر بات وہ سن بھی لیتے ہیں. اور اللہ نے جو مصیبت ڈالی ہے ان میں طاقت ایسی ہے کہ اللہ تو مشکل لاتا ہے
اور وہ مشکل کشا ہے، اللہ سے زوراور وہ اس کو نکال باہر کریں گے۔ یہ امت نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اس ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی کی ہے، یہ شرک اپنے مالک کے ساتھ کیا ہے۔ یہ علم کا شرک ہر جگہ رائج ہے۔ پیر کا مرید سمجھتا ہے کبھی کسی جگہ کوئی بات کروں گا تو میرے پیر کو خبر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے، اور کہا کہ نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو کوئی مصیبت مجھے نہ پہنچتی اور کسی خیر بھلائی کو میں نہ چھوڑتا، مجھے خبر ہو جاتی، لیکن جو اللہ کو علم ہے مجھے علم نہیں، غیب کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج انہوں نے اپنے خود ساختہ اولیاء بنا لیے ہیں۔ مثلا یہ بغداد والا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقت ولیوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر اور دنیا اور آخرت ساری ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، گویا اب وہ الگ ہو بیٹھا ہے، اس کو غوث بنا کر اس کی گیارہویں کی جاتی ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اپنی کتابوں کے اندر بھر دیا ہے۔ اور جو یہ داتا کہلاتا ہے، داتا نگری والا، اس کی کتاب کشف المحجوب دیکھے تو یہ ظالم جہاں اور کتنی شرک کی بات کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا ہے وہ یہ کہ ان کو برہنہ نہاتے ہوئے دیکھ کر وہ عاشق ہو گئے، اور اس طرح سے قرآن کو انہوں نے بنایا ہے۔ جو یہ ظالم ہے جس کی آج مانگ ہوتی ہے، جو داتا کہلاتا ہے، جس کا عرس ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں حج ہو رہا ہے۔ یہ امت کا حال ہے کہ ان کے دلوں سے ان پیروں اور مولویوں نے، ان ظالموں نے دنیا کمانے کے لیے شرک کو اس طرح سے رگوں میں دبا دیا ہے کہ اب ایمان اور توحید جو ہے وہ اجنبی بن گئی ہے، ہر جگہ شرک ہی شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر اللہ کو اپنے علم اور طاقت سے کہتے وہ تو نہیں ہے، بلکہ اصلی جو حاضر و ناظر ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میلاد کرو تو میلادوں کی خبر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میلاد میں پہنچ جاتے ہیں۔ میلاد کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں میلادیں یہ کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر میلاد میں آ کر اللہ کے نبی صاحب ایک نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نبی ہے، ہر جگہ یہ پہنچ کر اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی نظر و نیاز کی جائے، ان کی میلادوں میں ان کو اللہ سے بڑا کر دیا جائے۔ جیسے شعر آتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو عرش پر بیٹھا ہوا تھا وہ مدینے میں جب آیا ہے تو وہ اتر آیا ہے، اس نے روپ دھار لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ سارے ان کے علماء اور ان کے فقہاء جو امت کے ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو نبی حکم اپنی قبر سے نکل کر اور آتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے جو مر گیا ہے وہ اس دنیا سے اس کا تعلق قیامت تک کے لیے منقطع ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، اس کو اپنی خبر نہیں ہے۔ تمہاری کیا خبر ہوگی، وہ کیا نکلے گا اور کیا آئے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے قبر میں جو مدینے میں ہے اس میں زندہ درگور کیا گیا کہ آپ وہاں پر زندہ ہے، وہاں کوئی پہنچے درود سلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ حاجی جا کر بڑے ولولے سے اور لہٹ لہٹ کر درود پڑھتا ہے۔ ان کا مولوی کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہنچ کر جو درود پڑھا ہے، سلام پڑھا ہے، تو فوراً قبر کے پاس اپنے کام کو لے گیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے رہے ہوں وہ بھی سنوں۔ تو ان ظالموں نے اللہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ پوری زندگی اسی جنگ میں ان کی گزری ہے کہ اللہ کوئی شریک نہیں۔ مالک کے سامنے ماتھا ٹیک کر وہ کہتے تھے کہ پروردگار اگر تو میرا ساتھ نہ دے تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ خود انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرا نام سنو تو درود پڑھو، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ گویا توحید کی سب سے بڑی یہ حدیث ہے کہ انبیاء کو اور قوموں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا کہ میرا نام سنو تو اس کے بعد درود پڑھو، جب درود پڑھو گے تو ماتھا ٹھنکے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہو سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، ورنہ ہم ان کے لیے کیوں درخواست کرتے کہ مالک ان کے اوپر رحمت فرما۔ تو یہ جو نبی سکھا گئے ہم کو،
آج ان کا حال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں ایک ایک محفل کے اندر، کبھی نماز پڑھاتے ہیں اور کبھی جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کبھی میلادوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ کفر و شرک کا یہ ہنگامہ ہے، اس طرح سے شروع ہوا ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ تم کو اگر ہزار تمہاری حاجتیں ہیں اور انسانوں تمہاری حاجتیں صرف میں ہی پورا کر سکتا ہوں، میں ہی تمہاری پکار کو سن کر تمہاری حاجتوں کو معلوم کر کے اگر چاہوں پورا کروں اور چاہوں تو میں نہ پورا کروں، یہ میرا اختیار ہے۔ اس لیے اگر میری رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو اللہ کے بہترین نام ہے، ان ناموں سے اس کو پکارو، اللہ کرو، یا اللہ مدد فرما، یا رحمان یا رحیم، تیری رحمت کی دعائی ہے، اے رزاق میرے رزق میں وسعت کر، اے پروردگار تو دینے والا ہے، تو اولاد سے گودے بھرنے والا ہے، میری گود خالی ہے، یہ میری بہو کی گود خالی ہے، اس کو بھر دے۔ فرمایا اس طرح سے اللہ کے نام، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اس سے دعائیں کرو، ان ناموں سے۔ اور آج امت کا کیا حال ہے، اللہ کا حکم سورہ اعراف میں آ جائے اور ان کی بے اعتباری کا یہ حال ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اللہ سے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی بجائے اب تیرے نبی کا صدقہ ہم پیش کرتے ہیں کہ ہماری یہ آرزو پوری ہو جائے، فجتن پاک کا صدقہ، یہ علی اور حسن حسین کا صدقہ۔ تو اللہ کے ساتھ شرکی نہیں بلکہ اللہ سے زیادہ ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے اور تو توبہ کی پہلے کہتے توبہ کرو، اور توبہ نہ کرنے والے کو مرتد گردان کر گردن اڑوا دیتے، اور آج یہ شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم عشاق نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے اپنے گھر کے لیے حج مقرر کیا کہ اللہ کی بندگی کے لیے یہاں آ جاؤ اور پکارتے ہوئے آؤ کہ لبیک اللہم لبیک، کہ مالک تیرے ہم بندے ہیں، حاضر ہے تیری بندگی کے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور آج اللہ کے گھروں کی طرح سے ان قبروں، ان آستانوں پر جن کے لیے نبی صاحب نے اپنے بستر مرگ پر کہا تھا کہ دیکھنا ان کو پکا نہ کرنا، ان کے اوپر عمارت نہ بنے، یہاں مجاور بن کر عرس نہ منانا، اللہ کے ساتھ ان کو ساجی اور شریک کر کے سجدہ گاہ نہ بن جائے ان کے آستانے اور ان کی یہ عمارتیں۔ تو آج کیا حال ہے کہ یہاں آپ کراچی کے ایک سرے سے لے کر اور سرحد کے آخری چٹان تک چلے جائیں، ہزاروں لاکھوں نقلی کعبے جن کا اس حج کی شکل میں منایا جاتا ہے، اور وہاں تلبیہ ہے باہو اکباہو بے شک باہو کا، چادریں جاتی ہے خانہ کعبہ کے پردے کی طرح سے، اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر طواف کرتے ہیں اس قبر کا، جب پہ پڑے ہوئے بابا کا، ہندو کا کھڑا ہوتا ہے ہنومان اور گنیش، اور مسلمان کا یہ پڑا پتھر ہے، یہ بابا ہے، وہ کہتا ہے میں درشن کو جا رہا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں زیارت کرنے جا رہا ہوں اپنے حضرت کا۔ وہ مہاراج کے پاس پہنچنے کے بعد دنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی اپنے حضرت کا بجا جاتا ہے، وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتا ہے کھڑے اپنے پتھر کی، یہ پڑے پتھر کے پاس، وہ بھجن گاتا ہے اور یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے، وہ وہاں سے پرشاد لاتا ہے، یہ تبرک لے آتا ہے، اس کے کاشی اور مٹھا ہیں، اس کے لاہور اور ناپاک بدن ہیں۔ تو بتاؤ ساری چیزیں اللہ کے بندوں جو مشرکوں میں جو ہندوؤں میں تھی ساری آج مسلمانوں میں پوری اس کی طرح سے صرف اس کی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں کہ ان کے تو چند ہزار ہیں معبود، اور اس امت کے اندر لاکھوں کروڑوں کی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے موتی لال نہرو جو اندرا کا دادا تھا، جواہر لال کا باپ، جو ایک زمانہ تھا 1920 کے قریب شدی اور سنگٹن کا معاملہ تھا، ہندو مسلمانوں میں بڑی شدید جنگ ہو رہی تھی، تو اس نے تقریر میں بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے مجھے خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دو بالکل الگ قومیں ہیں، ان میں کبھی میل نہیں ہو سکتا، لیکن اب میں نے جو اجمیر کا عرس دیکھا ہے وہاں دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ نہیں، اب ہم دونوں ایک ہیں، صرف ناموں کا فرق ہے، زبان مختلف ہے، ورنہ ان کا مسلمانوں کا عقیدہ اور اعمال وہی ہے جو ہمارے اعمال ہے۔ اور آج اس نے بالکل سچ کہا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، اور جب تک ان سے نجات حاصل نہ کی جائے، اولاد ملے، تو یہ ولی داد ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ رسول بخش ہے،
یہ چیرا جتنا کہلاتا ہے اللہ بخش یا اللہ داد کہنے سے یہ مسلمان کا کلیجہ جلتا ہے. اللہ کوئی رحمت فرمائے، اولاد دے یا کوئی نفع دے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ کیا دیتا ہے، یہ 11ویں والے نے دیا ہے، یہ بابا کی رحمت ہے، ان کی مدافعت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو ان کی نظر نیاز ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. سب طرف پورے ملک کے اندر، دنیا کے اندر خالی شرک اور کفر کا راج ہے. اس لیے بچاؤ اللہ کے بندوں اپنی جانوں کو، اپنی اولاد کو. اور بڑا آسان کام بھی ہے، بڑا مشکل بھی. اللہ کی توفیق ہے. اگر ایک توبہ جو اس سے پہلے ہی ایک شرک اور کفر اور بدعت ہوئی ہیں، جیسے آج نمازوں سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اذان میں حضرت بلال نے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے درود سلام یہاں نہیں پڑھی، اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے. آج یہ ان سے زیادہ سمجھدار اور ان سے زیادہ عالم ہو گئے ہیں کہ پہلے درود سلام کا ایک جوش لگاتے ہیں، پھر کہیں یہ بدعت ایک نہیں کتنی بدعت ہے جس امت کے اندر. لیکن بدعت تو بغیر توبہ کے بھی اللہ کے یہاں معاف ہو سکتی ہے. لیکن مالک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اگر